الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 111-112 نمبر آیت سے بات شروع ہوگی آج انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا. یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. جو شخص بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے گا یعنی اسلام لے آئے گا اور نیکی کرتا رہے گا تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ہر قوم کو یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ یہودی حضرات جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کو توحید ہم نے سکھائی ہے. دنیا کو سب سے پہلے توحید ہم نے سکھائی ہے. یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی توحید ہی لے کر آئے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے وہ سارے کے سارے توحید ہی لے کر آئے تھے. اور جن کو یہ ہر وقت تسبیح کی طرح یہ ان کا نام لیتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ تو تمام توحید پرستوں کے سردار تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہم اللہ کی چنیدہ قوم ہیں، چنے ہوئے قوم ہیں اور توحید سب سے پہلے دنیا کو ہم نے بتائی ہے، لہذا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اور اتنا ان کو اس پر اعتماد تھا، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے گناہ گار ہیں، یہودی حضرات کا خیال، جو ہمارے گناہ گار ہیں اگر وہ دوزخ کی طرف لے کر جائے بھی گئے تو سیدنا ابراہیم آگے بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھتے جائیں گے کہ کس کس کا ختنہ ہوا ہو، لہذا اس کو وہ واپس کرتے جائیں گے. اور بالفرض اگر ہمیں دوزخ میں جانا بھی پڑا تو چند دن ہم رہ کے واپس آ جائیں گے. یہ جو عیسائی حضرات ہیں، کیتھولک جو پرانے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال بھی ضروری، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں. اس لیے ان کے جو پادری حضرات ہیں، جو ننز ہیں، جو عورتیں پادری ہیں وہاں پر ان کو نن کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور درویش ان میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو پروٹیسٹنٹ حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نجات ہے. جس نے ایک فکرہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ معاف کرنے کے لیے قرآن کے لیے پھانسی چڑھ گئے، وہ بخشا گیا. اور قیامت والے دن ان دونوں گروپوں کا خیال ہے کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی عدالت میں بیٹھے ہوں گے. جو فیصلے کرنے ہیں وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور اب بھی کہتے ہیں جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اب وہ خدا کے دائیں طرف بیٹھے ہیں. مطلب تین خدا تینوں ایک ہیں. جب ایک خدا ہے تو خدا اپنے دائیں طرف کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور سوچنے والی بات ہے
کہ اگر ایک ہی خدا ہے، تینوں ایک ہیں، ایک تین ہے، تین ایک ہیں، تو کوئی بھی آدمی کیا اپنے دائیں طرف بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور باپ نے عدالت بیٹے کے سپرد کر دی، یعنی اب بخشنے بخشانے کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کہلوایا یوحنا کی انجیل میں 4 باب ہے، 22 نمبر آیت ہے اس کی، کہ نجات یہودیوں میں ہے، جو بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اور اعمال کی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جیسے ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے ہاں اصطلاح ہے شاگرد، اور ہم نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد۔ وہ کہتے ہیں جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے جو تبلیغ دین کا کام کیا حضرت عیسیٰ کے بعد، ان کا اس کام کا نام انہوں نے رکھا اعمال، ایکٹس، کہ جو حواری تھے انہوں نے جو دعوت دین بعد میں کی ہے، تبلیغ کی ہے، اس کا نام ہے، اس کی داستان کا نام ہے اعمال۔ تو اعمال کا 4 باب 12ویں آیت میں اس نے لکھا ہے کہ نجات عیسائی بننے میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی نہ ہوگے تم نجات نہیں پا سکتے۔ عیسائی حضرات کہتے ہیں جب تک تم عیسائی نہ ہوں گے تم نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ 111 نمبر آیت ہے اس کی سورۃ بقرہ کی، اور 112۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا، قطعاً۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ پاک کا فیصلہ مسلمانوں نہ تمہارے خیالوں کے مطابق ہوگا نہ ان کے خیالوں کے مطابق، وہاں پر ہوگا کہ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل لے کے آیا وہ بخشا جائے گا، ورنہ کوئی آدمی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیے کہ اگر تم سچے تو کوئی دلیل دو۔ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے کہ صرف یہودی بخشے جائیں گے یا عیسائی بخشے جائیں گے؟ یہ صرف ان کی خوش فہمی ہے۔ جنت کسی فرقہ کی، کسی گروپ کی، کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ وہاں پر جو بھی شخص اسلام لائے گا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے نیچے کر دیا یعنی اسلام لے آیا، وہو محسن، اور وہ نیک عمل بھی کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، آنے والے وقت کا، فیوچر کا۔ غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، پچھتاوا۔ نہ ان کو کوئی پچھتاوا ہوگا کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور نہ ہی کوئی ان کو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ سورہ القاریہ 7 نمبر آیت میں، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا جس میں وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان تر و تازگی، خوشی اور شادمانی سے وہ بہرہ مند کرے گا، سورہ حالۃ۔ اس کے بعد اگلی صورت میں فرمایا کہ تم ان کے چہروں میں تر و تازگی کے آثار دیکھو، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، جن کو ایمان کے ساتھ نیک عمل لے کے آئے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ کسی گروپ کی جاگیر نہیں ہے بخشش یا جنت۔ اپنے اپنے دور میں جو لوگ یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا سیدنا داؤد علیہ السلام کی امت ہوئے، سابی، جو بھی اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت۔ اس کے بعد سورہ الانعام 48 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جو شخص، سورہ طٰہٰ 75 اور 76 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو شخص اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ مومن ہو اور نیک عمل کرتا رہا ہو، تو اس جیسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، وہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ اس کو ملے گا جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک رکھا ہوا۔ تو یہ جو ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کام آدمی بڑا پریشان ہوتا کہ یار کوئی بہت مشکل کام ہوگا، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، ایک آدمی سے مراد اس جیسے جتنے ہوں گے ان سب کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ جب اس کا حساب اللہ پاک لینا شروع کرے گا
تو پردہ کروا لے گا، سب طرف پردہ ہوگا، صرف وہ ہوگا اور اللہ پاک ہوگا۔ پھر اللہ پاک اس کو اس کے اعمال نامہ رکھ کے سامنے اس کو پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں وقت نماز لیٹ کی تھی؟ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں نا وہ اس کو یاد کروائے گا۔ اس آدمی کو اپنے چاروں طرف دوزخ محسوس ہوگی کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے یاد ہیں وہاں پر بڑے بڑے تو بالکل یاد ہوں۔ پھر اللہ پاک اسے کہے گا کہ میں نے یہ تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ کاٹ کے تو اس جتنے وزن کے گناہ تھے اتنے وزن کی نیکیاں لکھ دی۔ پھر وہ آدمی شیر ہو جائے گا، پھر وہ اپنے بڑے بڑے گناہ خود یاد کرائے گا۔ اللہ پاک کہے گا مجھے وہ بھی یاد ہیں، جو تیرے مان کے گناہ تھے نا وہ بھی کاٹ کے تو میں نے مان کی نیکیاں لکھ دی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس دیا تھا 632 ڈی پیپلز کالونی میں 1990 میں۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی کون ہوگا، لیکن مولانا نے نہیں بتایا۔ جب درس کے بعد انہوں نے کہا کسی نے سوال کرنا تو میں نے سوال پوچھا کہ مولانا وہ کون آدمی ہوگا جس کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو زندگی میں گناہ گار تھا لیکن کسی ٹائم پر اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کا ٹائم کیا ہے؟ جب تک فرشتے نظر نہ آئیں، جان نکلنا شروع نہ ہو، تب تک توبہ کا ٹائم ہے۔ کسی عمر میں کسی وقت اکیلا بیٹھ کے سچے دل سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے معافی، میری تمام خطاؤں کو بھول کر آقا یہ اشکہائے ندامت قبول کر، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ شیطان کے بارے میں انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بھی صرف ایک فقرہ کہہ دے تو اس کو بھی معافی ہے۔ کیا؟ کہ یا اللہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دے۔ اگر اس کو اس فقرے پر معافی ہے تو عام آدمی شیطان جتنا گناہ گار تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی۔ توبہ کیا ہے؟ واپس آ جانا، کہ جو کام کر رہا تھا، جس راستے پر جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اب جو رسول کریم کا دور ہے اس دور میں کوئی رسول اللہ پر ایمان لائے گا تو بخشا جائے گا، ورنہ آپ پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پچھلے نبیوں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہی بات جو سارے نبیوں نے کہی ہے وہی رسول اللہ نے کہی ہے، اور یہی نبیوں کی خصوصیت ہے اور خوبی ہے کہ دنیا کے ہر دانشور کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، نبیوں کی باتوں میں تھرو آؤٹ سیدنا آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک کوئی اختلاف، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، نیک عمل کرو گے تو بخشے جاؤ گے ورنہ سزا ملے گی۔ ایک ہی بات کرتے ہیں تمام کے تمام نبی۔ آگے آیت نمبر ہے 113۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہے، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں جنہیں کوئی کتاب کا علم نہیں، اے رسول جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان باتوں کے سلسلے میں قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، ذرا اس کی داستان ذرا سنیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے دعوت دی رسولاً الی بنی اسرائیل۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو کافر قوم کی طرف آئے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، نبیوں کے ماننے والے، تو یہ کافر کیسے ہو گئے؟ ان کا ایک گروپ تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو شاید سردار کاہن بھی اسی گروپ سے تھا، وہ صدوقی ان کو کہتے ہیں، وہ قیامت کے منکر تھے، مردے زندہ ہونے کے منکر تھے، اور یہ 3 عقیدے ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کفر ہے۔ تو وہ مردے زندہ ہونے کے منکر تھے، اسی لیے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو رسول کہا گیا۔ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اور نعوذ باللہ ان کی پیدائش پر بھی تہمت لگائی۔ تو اب ان کے جو ایک دوسرے کے بارے میں خیالات ہیں وہ انہی کی کتابوں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس، مذاہب اور اخلاق کا انسائکلوپیڈیا، اس کی 7ویں جلد صفحہ 551۔ اس میں لکھا کہ یہودیت اور عیسائیت کے تعلقات کبھی بھی دوستانہ نہیں رہے۔
جب عیسائیت کو ظلم کرنے کی طاقت حاصل ہوئی تو یہودی لوگوں کو مسیح کے رد کرنے والے اور قاتل گردانا گیا کہ بھئی انہوں نے ہمارے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے رد بھی کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی، ان پر ایمان نہیں لایا، ان کو قتل بھی کیا تھا۔ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے منہ سے کبھی کلمہ خیر نہیں نکلا۔ یہ ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس۔ دوسرا ویلنٹائنز 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا، صفحہ ہے اس کا 45۔ یہودیوں نے جو انسائکلوپیڈیا میں ایک جلد کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ویلنٹائن اس کو کہتے ہیں، ویلنٹائنز 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تھا عیسائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیت سے مرتد ہو کر عیسائی بننے والے پال کا نام اختیار کرنے والوں میں ساؤل بھی تھا۔ ساؤل، یہ سینٹ پال جس کو کہتے ہیں۔ یہودیت کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکلات کا باعث بنا، اور ان میں سے بہت سے جو عیسائی حضرات تھے وہ ہمارے خلاف، یہودی کہتے ہیں ہمارے خلاف جاسوس، بلیک میلر، ہمیں بدنام کرنے والے بے رحم دشمن بن گئے، جو فتنہ پروری اور غلط بیانی سے بے شمار قتل عام، یہودیوں اور ان کی کتابوں کو جلانے، جلا وطنی اور دوسری مصیبتوں کا باعث بنے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں، اصل میں یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایک دوسرے کے بارے میں جو تبصرہ ہے وہ سنے کہ جب جنگ عظیم دوم اور اول ہوئی، 8 کروڑ عیسائی قتل ہوئے، 14 کروڑ زخمی ہوئے، کیونکہ ان کی آپس میں ہی تھی، دہشت گرد مسلمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل 82 جنگیں لڑی ہیں، 10 118 دونوں طرف سے قتل ہوئے ہیں 82 جنگوں میں، 1018، اور ان میں سے 259 جو تھے وہ مسلمان تھے۔ 82 جنگیں، 1018 کل قتل دونوں طرف سے، اور 260 سے ایک کم مسلمان شہید ہوئے تھے۔ وہ تو ہوگا دہشت گرد۔ اور جنہوں نے صرف 2 جنگوں میں 8 کروڑ قتل کیے، 14 کروڑ زخمی کیے، مہنگائی اس وقت سے آج تک نہیں رکی، وہ ہوگا مسلح، مہذب، بہت ترقی یافتہ قوم میں۔ تو جب یہ جنگوں میں 8 کروڑ قتل ہوئے تو یہودی عالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ 8 کروڑ عیسائی زمین کا بوجھ ہلکا کر چکے ہیں۔ ترس نہیں ان کو آتا کسی کو بھی کسی پر، صرف ہمارے دیکھنے میں یہ اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہیں، ورنہ آپس میں ان کے خیالات یہ۔ اب وہ انسائکلوپیڈیا ریلیجنز وہ کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہودی عیسائیوں سے پیار کریں، کہتا ہے یار ان کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کریں۔ وہ کہتا ہے کہ مشرکین کے لیے تو یہ عیسائی بڑے مہربان تھے، ہمارے لیے مصیبت تھے یہ، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل میں اختلاف کا باعث بنے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تالمود کا بیان یہودیوں کی واضح رائے ہے کہ وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے دھوکہ دیا اور بنی اسرائیل میں گمراہی پھیلائی۔ اور اس بیان کے ساتھ ساتھ یہود ان کے بارے میں گمراہی پڑ گیا، ان کے بارے میں بکواس کی، ان کی پیدائش کے بارے میں بالواسطہ گندے اشارے کیے، اور پھر ان پر مقدمہ بھی چلایا۔ ان کا یہ ایف آئی آر ہے، ان کی وہ ایف آئی آر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروانے کے لیے انہوں نے مقدمہ بھی چلوایا ان پر، ان کی پیدائش کے بارے میں بکواس کی کہ ان کی پیدائش ہی صحیح نہیں تھی، اور یہ کہ یہودیوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ جب ان کو طاقت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کوئی دشمن بھی نہیں ہمارے ساتھ کر رہا۔ اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے، اب جیوش انسائکلوپیڈیا دوسری جلد ہے، پیج 9، دونوں طرف سے یہودی اور عیسائی نے ایک ہی کتاب کو بنیاد بنایا۔ خود ہی لکھتے ہیں قرآن مجید نے کیا کہا، حالانکہ یہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں 113 نمبر آیت میں، کہ ان کے پاس وہی کتاب ہے، اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو یہ غلط کہتے ہیں۔ تو اب خود کیا لکھتے ہیں کہ دونوں اطراف نے ایک ہی کتاب کو بنیاد بنایا، یعنی بائبل، مگر ان میں اختلاف میں شدت پیدا ہوئی، اور نئے مذہب نے یعنی عیسائیت نے اصرار کیا کہ وہ یہودیت کا مشن پورا کرنے کے لیے آتا، اور اس الزام کو درست ثابت کرنے کے لیے کوشش بھی بائبل کے ذریعہ کی، جس کتاب کی بنیاد پر یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ جیوش انسائکلوپیڈیا 10 نمبر جلد اور 103 صفحہ۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں اب ایک اور بات آپ ذہن میں رکھنا کہ بات کس کے زبان پاک سے نکلی قرآن مجید کی؟ رسول اللہ کی زبان سے۔ رسول اللہ کسی لائبریری میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھے،
نہ وہ کہیں سفر پر گئے، نہ ان کے سے ملاقات تھی، نہ مکے میں کوئی ادارہ تھا تعلیمی، نہ مکے میں کوئی لائبریری تھی۔ آپ وہاں بیٹھ کے 1500 سال پہلے وہ بات کر رہے ہیں جو اب انہوں نے اپنے اپنے انسائکلوپیڈیاز میں لکھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کو اللہ بتاتا تھا، ان کو وحی آتی تھی، یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ ورنہ نبیوں اگر نبی نہ ہوتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ بھئی وہ ان کے کیا خیالات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اختلافات ختم کرنے کے لیے جو ان کے خیالات تھے نبیوں کو بھیجا، ان پر حق کے ساتھ کتاب بھیجی، لیکن وہ لوگ کسی نبی کی بھی ماننے کے لیے یہودی حضرات تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ پاک نے آگے اس کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، 114 نمبر آیت، جو اللہ کی مشتوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے رکے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو مشتوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وہاں ڈرتے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ نے کیا وہ میں بتاتا ہوں۔ اے رسول، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ یعنی رسول کریم کو وہ بیت الحرام میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور یہ صحیح بخاری میں ابو جہل کا قول ہے کہ اگر میں نے رسول کریم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن کو روند ڈالوں گا۔ یہ بات رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، اور وہ جرت نہیں کر سکا۔ عقبہ بن ابی معیط، اس نے آ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس نے گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ مسجد میں جانے سے روکتے تھے رسول اللہ کو۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم علیہ السلام کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوڑھی لا کر جب یہ سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک قوم کا بدبخت ترین شخص اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا، پھر وہ انتظار کرتا رہا۔ جب رسول کریم نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی کو رسول اللہ کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان یہاں پر رکھ دیا۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں روک نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھ میں روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے پر وہ ہنس رہے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں اور وہ اوجڑی ہٹا دی اور پھر رسول اللہ نے سارا اٹھایا۔ یہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ ہے وہ سلوک جو نبیوں کے ساتھ قوم کرتی رہی تھی۔ ہر نبی کے ساتھ ہر قوم نے ایسے ہی کام کیے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے سال جو وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے ناروے میں، مسجد میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو کتنے اس نے مارے تھے، جس کو سزائے موت نہیں دی انہوں نے، صرف عمر قید کی سزا۔ مطلب اب بھی یورپ میں خصوصاً مسجدوں پر فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان کا گلہ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی یہی کام ہوتا رہا ہے۔ 1993 پہلا سال تھا جب جامعہ چشتیہ والی مسجد میں بم پھٹا تھا۔ 1993 سے آنورڈ یہی کام ہے کہ مسجدوں میں کسی کی مسجد ہے، دوسرے گروپ کا نام لیتے تھے لیکن دراصل وہ کام کرنے والے ایک ہی گروپ تھا۔ لاہور میں 2 قتل ہوئے کئی سال پہلے 2014 میں، ایک تو ملتان کے ناصر آباد تھا، ایک سنی عالم۔ وہ آدمی جب پکڑے گئے، 2 آدمی تھے وہ، ان دونوں نے اس کو بھی قتل کیا تھا، اس کو بھی قتل کیا تھا تاکہ شیعہ سنی فساد پھیلایا جا سکے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے غیر مسلمانوں سے ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنا ہے، لہذا کسی آدمی کو کسی مسجد سے نہ روکیں۔ اللہ کے بندے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے دیں، جس طریقے سے اس نے کسی عالم سے نماز سیکھی ہے اس کو پڑھنے دیں۔ نہ رفع دین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ غیر رفع دین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ چھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر بات کو مکمل کرتے ہیں
کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو نہ روکیں، جس طرح سے اس نے علماء سے سیکھا ہے اس کو پڑھنے دیں، ہر ایک کے پاس ایک مضبوط دلیل اور اس کی اگر حکمت سمجھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ رفع یدین کیا ہے؟ اسلام کا معنی، اصلی اسلام کا معنی ہے نا، وہ ہے ٹو سرنڈر، ہینڈز اپ کر دینا، کہ اللہ کی مخالفت سے باز آ جانا، اللہ کے حکم کے آگے ہاتھ کھڑے کر دینا کہ جناب میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اسلام کا اصلی معنی جو ہے، سلامتی تو بعد میں ہے، اصل اس کی سینس ہے وہ ہے ٹو سرنڈر، ہتھیار پھینک دینا۔ رفع یدین کیا ہے؟ سچ مچ اس کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں آج کے بعد آپ کی مخالفت، آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ وہ کوئی ایک دفعہ اس کا اظہار کر دے یا ایک سے زیادہ دفعہ اظہار کر دے، وہ دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے سینے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے اہم ترین جو ایک ٹکڑا ہے وہ ہے دل۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو انسان ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو تو انسان خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہاتھ باندھنے کا مطلب کہ اللہ میرے دل کو اپنے قابو میں رکھنا، تاکہ یہ ایک تو اسلام نہ چھوڑ دے، دوسرا یہ نیکی نہ چھوڑ دے۔ جو یہاں پر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناف حد بندی ہے نچلے حصے کی اور اوپر والے حصے کی، ادنا حصے کی اور اعلیٰ حصے کی۔ تو یہاں پر ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا کہ میرا ادنا حصہ میرے اعلیٰ حصے پر غالب آ جائے، یعنی میں گناہ کے راستے پر چل نکلوں۔ جو ہاتھ چھوڑ کے باندھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آزاد پیدا کیا تھا، فاعل مختار پیدا کیا تھا کہ میں چاہوں نیکی کروں چاہے میں بدی کروں، جس کو ہم اپنی بولی میں فعل مختار کہتے ہیں، اصل لفظ ہے فاعل مختار، کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے والا۔ اے اللہ تو نے مجھے فاعل مختار پیدا کیا تھا، چاہے میں نیکی، تو نے مجھے آزادی دی تھی کہ میں چاہے نیکی کروں چاہے بدی کروں۔ اب دیکھ لا میرے ہاتھ کھلے ہیں، یعنی مجھے آزادی حاصل ہے، مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں تیری مانوں یا نہ مانوں، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنی آزادی سرنڈر کر رہا ہوں۔ آج کے بعد میں آپ کے مقابلے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو ہر آدمی کبھی یہاں ہاتھ باندھے گا، کبھی یہاں ہاتھ باندھے گا، کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے گا۔ اب کہتے ہیں جی رسول اللہ سے سنیوں کے حدیثوں میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن صحابہ سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس میں ایک علیحدہ چیپٹر ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کا بیان، صحابہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ امت کے جتنے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے سارے درست ہیں، ہر ایک کے پاس مضبوط دلیل ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کسی کو مسجدوں میں آنے سے روکے، کسی کو کسی مسجد سے نہ روکے، جس طرح وہ نماز اس نے سیکھی ہے اس کو پڑھنے دیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کو نمازی تو نہیں بنایا لیکن آپ کے روک ٹوک سے کوئی نمازی جو ہے وہ بے نمازی بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔ انا للہ۔ اپنے بھائی شفیق صاحب کے بہنوئی فوت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ابھی اسی حصے میں کرنی ہے اور باقی سب مسلمانوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہ وردہ علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہ الجنہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔